صحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله مولانا العلي العظيم. ان آیات مبارکہ میں باری تعالیٰ نے انسانیت کو اور بالخصوص اہل ایمان کو دو نہایت اہم اور بنیادی ہدایات سے سرفراز کروایا جس پر عمل انسانی زندگی کی دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے لازمی اور ضروری ہے. پہلی ہدایت تو یہ بھی ہے کہ اپنے دل میں مالک کا خوف اور اللہ کی خشیت پیدا کرو اور آخرت سے بے فکر اور دنیا کے بعد کی زندگی سے غافل اور لاپرواہ ہو کر اس دنیا میں جینے والے سب تک یہ یقین اور تصور ہر سب اپنے دل و دماغ میں زندہ رکھو کہ تمہیں اپنے ہر عمل کے سلسلے میں جواب دہ ہونا. تمہاری زبان سے جو جملے ادا ہو رہے ہیں ان کا بھی وزن کیا جائے گا, تولا جائے گا, ان کے بارے میں تحفظ اور پوچھتاچھ ہو. تمہاری اور ہماری آنکھیں جو دیکھ رہی ہے اگرچہ ان کو قوت بصارت اور بینائی والی تعالیٰ نے عطا فرما کی ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ ہدایت بھی جانی کی ہے کہ کن کو دیکھنا ہے کن کو نہیں دیکھنا ہے. اللہ کے یہاں سوال ہوگا کہ آنکھوں کا استعمال جائز کاموں کے لیے کیا جائے ناجائز کاموں کے لیے کیا. غرض کے انسان کے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں یا اس کی قیمتی زندگی کے جتنے بھی لمحات ہیں, جتنی بھی ساعتیں ہیں, سب کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوگا. جب تک انسان کے دل میں خوف خدا نہیں ہوگا اور خشیت الہیہ کے جذبات نہیں ہوں گے, اس وقت تک نہ وہ اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو صحیح مسلک میں گزارنے میں کامیاب ہو پائے گا اور نہ اپنے جسم کے اعضاء کے صحیح استعمال میں کامیاب ہو پائے. تقویٰ یعنی اللہ کا ڈر اور بھوک کر قدم اٹھانے کا جذبہ وہ صفت ہے جو انسان کو اللہ کا مقرب بناتی ہے اور بانی کا محبوب بناتی ہے. قرآن شریف میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے صفت تقویٰ کو اختیار کرنے کی تلقین کی ہے, ہدایت کی, اور بہت سی بشارتوں کا اور خوشخبریوں کا اعلان کرتا ہے. جگہ جگہ اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب المتقین. اللہ تعالیٰ
تقوی کی صفت اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، ان کو اپنا محبوب ہے۔ باری تعالیٰ ہم سب کو اس صفت عالی کا حامل بنائے اور اپنے قول و خشیت سے اللہ ہم سب کے دلوں کو آباد و شاداب اور منور کرنا۔ پہلی ہدایت تو یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ صرف زبان سے یہ کہنے والے مت ڈرو کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اور ہمارے دل کو خوف اللہ ہے، عمل بھی یہ بتاتا ہو کہ واقعات اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے تصور سے ہم پر اور تم پر لفظہ اور کبھی شامل ہو جائے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ، اور دیکھو دنیا سے تمہیں اس حال میں جانا ہے کہ کامل ایمان تمہاری زندگی کے اندر ہو، اللہ کی مکمل اطاعت و فرمانبرداری کا نمونہ تمہارا جسم ہو، اور تقوی کی صفت سے تمہاری زندگی مزین اور آراستہ ہو۔ مسلمان تب کر ہی تمہیں دنیا سے رخصت ہونا، اور حقیقی مسلمان وہی ہے جس کے دل میں خوف خدا کامل طور پر پایا جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کو اللہ پاک نے ہر طرح کے گناہوں سے معصوم بنا کر اس دنیا میں بھیجا، آپ کی ذات سے گناہوں کا صدور ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کو راضی کرنے کی ایسی فکر اور اللہ کا خوف اور باری تعالیٰ کی خصوصیت گر کر جاتا کہ رات میں دیر تک عبادات میں مصروف ہے، اپنے جسم کو ہلکان کیے جا رہا ہے، قدموں کے مبارکین پر غرب آ رہا ہے، اور برابر اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کی فکر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگے ہوئے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی اسی جذبے سے سرشار دکھائی گئے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی کسی راستے سے ان کا گزر ہوتا اور کہیں سے قبر دکھائی دے جاتی، وہ قبر وہ وہی ان کے قدم ہو جاتا، وہ قبر حتى تقول لحيته، اور قبر دیکھ کر اتنا روتے کہ داڑھی مبارک آنکھوں سے پڑ ہو گئے۔ لوگ پوچھتے تھے کہ حضرت یہ کس کی قبر ہے جس کو دیکھ کر آپ اتنا متاثر ہو گئے؟ ہمیں تو معلوم نہیں کہ یہ آپ کے کسی متعلق کی عزیز کی رشتے دار کی قبر فرمایا کرتے تھے کہ یہ معاملہ نہیں ہے کہ یہ قبر کس کی، قبر چاہے کسی کی ہو، یہ انسان کی آخری منزل ہے، اب سب کو اس منزل سے گزرنا۔ جب بھی قبر میری نگاہوں کے سامنے آتی ہے تو مجھے اپنے آقا اور مولا سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی یاد آ جاتا ہے کہ قبر آخرت کے منازل میں سے پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل آسانی اور سہولت کے ساتھ پار ہو گئی تو اس کے لیے اس کے بعد کی ساری منزلیں آسان ہوگی، اور جس کے لیے آخرت کی یہی پہلی منزل پریشانی کا سبب بن گئی تو اس کے بعد جتنی بھی منزلیں آئیں گی ان سب دوستوں کو دقت و پریشانی کا سامنا کرنا ہوگا۔ قبر نگاہوں کے سامنے آتی ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے، اور پھر میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتا، بے اختیار گریہ کاری ہو جاتا ہے کہ نہ جانے ہمارے ساتھ قبر میں جانے کے بعد کیا معاملہ ہو۔ یہ عادت ہے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خلیفہ سوم ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات کی ہے، دونوں صاحبزادی ان کے نکاح میں آئی جن کو ذوالقرنین کا لقب عطا کیا ہے، ان کے فوق و خصیت کا یاد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش کہ میں کسی سوکھی گھاس کا
دل کا ہوتا اور انہیں لوگ اپنے ہاتھوں سے نسل کر کھڑے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا معاملہ میری زندگی میں نہ آتا، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے احساسات و جذبات ہیں جن کی رفعت و بلندی کا یہ عالم، یہ طبقہ انبیاء میں انسانوں میں اگر کسی شخصیت کو سب سے اعلیٰ مرتبہ عطا کیا گیا ہے تو وہ بھی اتفاق خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن خوف خدا کا یہ عالم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے تصور ہی سے لفظہ اور کبھی ان کے اوپر طاری ہو رہی ہے۔ پہلی ہدایت باری تعالیٰ نے یہی دی کہ ایمان والوں مالک کا خوف اور اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرو، اور یہ چند مہینوں کے لیے چند سالوں کے لیے نہ ہونا چاہیے، بلکہ تمہاری جان اسی حال میں نکلے کہ تمہارا دل اللہ کے خوف سے گریز ہو اور باری تعالیٰ کی خشیت سے آزاد۔ دوسری اہم ہدایت انسانی جماعت کو اور خاص طور پر اہل ایمان کو یہ دی جا رہی ہے کہ آپس میں میل جول، اتحاد و اتفاق، خیرخواہی اور ہمدردی کے جذبات کو بنائے رکھو۔ تمہاری پہچان اور تمہاری شناخت متفق اور متحد ہو کر زندگی گزارنے والوں کو، دکھلاؤ تمہاری شناخت نہیں ہے، انتشار تمہاری پہچان نہیں۔ دنیا میں بسنے والے انسان پیغمبر علیہ السلام کی آمد سے پہلے انتشار اور انتشار کا شکار ہے۔ ٹولیوں میں اور جماعتوں میں اور احزاب میں دنیا بٹی ہوئی، ایسی سخت لڑائیاں تعصب کی بنیاد پر انسانی قبائل کے درمیان پائی جاتی تھی کہ صدیوں گزر جاتے تھے اور لڑائیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ کسی ایک کو قتل کر دیا گیا تو جس قبیلے کا شخص مارا جاتا تھا اس قبیلے کے لوگ قسم کھایا کرتے تھے کہ جب تک ہم اپنے مقتول کے بدلے میں 100 آدمیوں کا قتل نہیں کر دیں گے اس وقت تک ہم چین کی سانس نہیں لیں گے۔ یہی ان کے یہاں قابل فخر چیز تھی۔ عید کا جواب پتھر سے دینا اس سماج کا مزاج تھا۔ اگر وہ آدمی مر جاتا تھا جس نے 100 آدمیوں کو قتل کرنے کی قسم کھائی ہے تو وہ اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاتا تھا کہ دیکھو میری روح کو اگر خوش کرنا ہے تو جو وعدہ اور عزم میں نے کیا تھا اب جو میں تمہارے کاموں کے اوپر ڈال کر جا رہا ہوں تمہیں اسے پورا کرنا ہے۔ تو اولاد بھی اپنے باپ کے انتقامی جذبات کو آگے بڑھاتے تھی اور قتل خون کی آگ برابر جلتی رہتی۔ یہ اس سماج کے اندر عام تھا۔ اللہ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا کے اندر بھیجا۔ آپ نے ایمان کی دعوت عام کی، اللہ کے کلام سے اللہ کے بندوں کا رشتہ جوڑنا شروع کیا، اللہ کی عبدیت اور بندگی کی طرف لوگوں کو بلایا، ایک دوسرے کے حقوق پیغمبر علیہ السلام نے بیان کیے، یہاں تک کہ اللہ کے فضل و کرم سے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت و تربیت کے نتیجے میں مختصر سے عرصے میں ایسی جماعت تیار ہو گئی جو ایک دوسرے کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ اور یہ جماعت اسی سماج کا حصہ تھی جو سماج ایک دوسرے کو کھایا جاتا تھا اور ایک دوسرے کے قتل و خون کے ڈرتے رہا کرتا تھا۔ پیغمبر علیہ السلام نے اسی سماج کے افراد کو منتخب کیا، چنا، ان کی تربیت کی اور پھر ان کے دلوں میں محبت و الفت و خیرخواہی کا وہ رس بنا کہ ایک ایک فرد اپنے ساتھی کی حفاظت کے لیے اپنی جان، مال، عزت و آبرو کو قربان کرنے کے واسطے تیار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت کا تذکرہ کیا، اپنے کرم کا ذکر کیا اور مسلمانوں کو یاد دلایا کہ اے ایمان والوں تمہاری پہچان
متحد ہو کر متفق ہو کر ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شریک ہونے والے زندگی گزارنے والے انسانوں کی ہے. اگر تمہارے درمیان بکھراؤ ہوگا، انتشار ہوگا، خلفشار ہوگا، تم ایک دوسرے کی جانیں کھینچنے والے ہوں گے، تو پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لذتوں پر تانی پھیرنے والے اور اللہ کے انعام کی ناقدری اور افضلتی کرنے والے شمار کیے جائیں. اسی ہدایت کو ہدایت کریمہ میں اللہ پاک پھر یاد دلا اور ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے ایمان والو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے بن جاؤ اور آپس میں اتحاد اور اتفاق کی فضا قائم کرو. اختلاف اور بکھراؤ کا شکار نہ کرو. باری تعالیٰ نے صرف مستقل ہونے کا حکم نہیں دیا، بلکہ مرکز اتحاد اور خود کا وقت جو ہو سکتا ہے اس کو بھی ذکر کرو. فرمایا کہ تمہارا اتحاد کا مرکز اللہ کی کتاب ہونی چاہیے. اللہ کی کتاب پر ہر مومن ایمان لاتا ہے اور ہر مسلمان اس کی حقانیت و صداقت کا معترف ہے اور اقرار کرنے والا ہے. دوسری چیزوں کے بارے میں تو اختلافات ہو سکتے ہیں، نظریات مختلف ہو سکتے ہیں، سوچ بھی الگ الگ ہو سکتی ہے، لیکن کلام الہی وہ کتاب مقدس ہے کہ جس کے بارے میں امت مسلمہ کا ہر فرد ایک ہی رائے، ایک ہی فکر، ایک ہی نظریہ، ایک ہی سوچ رکھنے والا ہے. تو اگر کسی چیز پر متفق نہیں ہو سکتے تو کلام الہی پر تو متفق ہو جاؤ. کلام الہی پر متفق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قسم کھا لو اس بات کی کہ ہم سب کو وہی کرنا ہے جو اللہ نے اپنے کلام مقدس میں بیان فرمایا اور جس کی شرح اور جس کی تفسیر و توضیح سرکار عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کی شکل کو کرا. اگر مسلمان قرآنی ہدایات پر عمل کرنے کا پختہ عزم و ارادہ کرتے تو آٹومیٹک امت مسلمہ میں اتحاد اتفاق اور یکجہتی کی فضا اور ماحول قائم ہو جائے گا. اس لیے کہ قرآنی ہدایات سب کی سب امت کو اسی جانب راغب کرنے والی. اور پھر اس کے بعد سات لفظوں میں فرمایا اللہ کا فرق رکھو. دیکھو بکھراؤ کا شکار مت رکھو، انتشار کو مبتلا مت ہو، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں رکھنے والے، ایک دوسرے کے خلاف بحال بنانے والے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والے ہر چیز پر کرنا. اللہ نے دنیا کی ایک چند روزہ زندگی چین سے گزارنے کے لیے اور دوسروں کی زندگی میں چین لانے کے لیے وہ عطا کی ہے. بے چین زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے دنیا عطا فرمائی ہے. دوسروں کی زندگی میں بے چینی پیدا کرنے کے لیے اللہ نے پورے دنیا میں نہیں ہے. خود بھی آرام اور چین کے ساتھ رہو، جیسے خود چین کے ساتھ رہتے ہو ایسے ہی اپنے بھائیوں کو بھی چین کے ساتھ رہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عظیم ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کو معاف فرمائے. آج صورتحال انسانی سماج میں اتنی بگڑ چکی ہے اور خراب ہو چکی ہے کہ ہر آدمی بس اپنا مفاد چاہتا ہے، دوسرا کس حال میں زندگی گزار رہا ہے اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں. اپنا چین و راحت انسان کو مقصود ہوتا ہے، چاہے خود چین حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو بے کرنا پڑے اس کو ہم گوارا کریں گے، لیکن اپنا چین و راحت ہمیں مقصود ہو. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زندگی کا مشن ہی یہ ہے کہ دوسروں کی زندگی میں رنگ و الگ تکلیفیں اور پریشانیاں پیدا ہو جائیں. ان کو خوشی اس بات سے ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ پریشانی کی زندگی گزاریں. یہ قیامت کی نشانیوں کو سے ہوتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایسے لوگ دنیا میں پیدا ہو جائیں گے کہ اخوان العلانیہ و اعداء الصغیرہ،
ہمدرد و خیرخواہ ہمارا کوئی نہیں، اور پیچھے بھی ہوں گے تو پیٹ میں کھڑا رکھنے کا کام بھی وہی کریں گے، جڑ کو کاٹنے کا کام بھی وہی کریں گے، مسائل کو الجھانے کا کام بھی وہی کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی دنیا میں ایسے لوگوں کی کثرت ہوگی جو ظاہری طور پر دوستی کا روایہ پہن کر آئیں گے اور اندرونی طور پر وہ دشمنی کا اور عداوت کا معاملہ اور مظاہرہ کرنے والے۔ آج صورتحال میں اسی طرح کی بنتی چلی جائے، پتہ نہیں چلتا کسی کے بارے میں کہ یہ ہمارا بہتا ہے یا بنتا ہے۔ بھائی بھائی پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں، باپ اولاد پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں، شوہر کو بیوی پر، بیوی کو شوہر پر بھروسہ نہیں، اس لیے کہ دنیا صبح و شام اس طرح کے مناظر دیکھتی ہے کہ جس پر بھروسہ کیا اسی نے آرے سے گلا کاٹنے کا کام کیا اور پیٹھ میں کھڑا روکنے کا کام کیا۔ بد اعتباری ہے، نفاق ہے، ظاہر میں کچھ ہے اور باطن میں کچھ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اشر الناس عند الله يوم القيامة ذو الوجهين يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه۔ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کی نگاہ میں انسانوں میں سب سے بدترین انسان وہ ہوگا جو دو چہروں والا ہے۔ ادھر جائے گا تو ادھر کی بولی بولے گا، ادھر جائے گا تو ادھر کی بولی بولے گا۔ اسے اپنا مقام کا مقصود ہوگا، اپنا مقام حاصل کرنا ہوگا، اس کے لیے چاہے اسے کچھ بھی کرنا پڑے، یہاں جا کر یہاں کی بات کرے گا، وہاں جا کر وہاں کی بات کرے گا۔ دنیا کو تو انسان اپنی حرکتوں سے دھوکہ دے سکتا ہے، انسان انسانوں کی آنکھوں میں بھول ڈھونڈ سکتا ہے، لیکن اللہ کی نگاہوں سے انسان کا کوئی عمل اوزن اور پوشیدہ نہیں لے سکتا۔ اللہ کو انسان کی نیت کو اور ارادوں کو بھی جانتے ہیں، ہم کس کے ساتھ کس نیت سے مل جائیں، جس کے ساتھ ہم بظاہر دوستی کا معاملہ کر رہے ہیں اور پیچھے اس کے لیے عدالت و دشمنی کا معاملہ کر رہے ہیں، وہ چاہے وہ جانتا ہو، لیکن ہمارا اللہ جانتا ہے۔ اور جب اللہ گرفت کرنے پر آئے گا، پکڑنے پر آئے گا، تو بچنے کا کوئی راستہ ملے گا نہیں۔ اور دنیا بچنے کو روزانہ جیسی جیسی گزر بھی جائے، اور ہو سکتا ہے اس طرح کی حرکتیں کر کے انسان اپنا الٹو سیدھا کر لے اور کچھ مقام حاصل بھی کر لے، لیکن جب دنیا سے جانے کے بعد اللہ کی طرف سے اس بدعملی کا خمیازہ سے بھگتنا پڑے گا، اس چھوٹی کا خوب یاد آ جائے گا، جن کو تالے دکھائی دینے لگے کیا کیا کرتا تھا اور اس کا کیا انجام دیتا۔ اللہ نے اگر ہمیں مومن مسلمان بنایا ہے تو ہماری پہچان یہ ہونی چاہیے کہ انسانیت کو ہم سے فائدہ ہو، نقصان ہماری ذات سے کسی کو ہو۔ اگر ہم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو نقصان ہرگز نہ پہنچائے، پہلی ترجیح فائدہ پہنچانے کی ہو۔ اگر فائدہ نہیں پہنچا پا رہے ہیں تو نقصان تو ہماری ذات سے ہو نہیں ہے، چاہیے نہ اپنوں کو ہو اور نہ غیروں کو۔ یہ ہماری پہچان ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے اس پہچان کو بولا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو باری تعالیٰ نے تم پر فرمائی، جبکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کرتے تھے، ایک دوسرے کے خوب کے پیاسے رہا کرتے تھے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا کرتے تھے۔ اللہ کا انعام کیا ہوا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں جوڑ پیدا کر اپنے حبیب کو بھیج کر ایسی تربیت تمہاری فرمائی کہ تم آپس میں شیر و شکر ہو گئے، تمہارے دل مل گئے۔ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کے انعام سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو کر زندگی گزار رہے ہو۔ وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم
الحمد لله رب العالمين. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.